سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے سوچا یہ خان صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل حالات بنتے جا رہے ہیں۔ خان صاحب، ٹرمپ تو بڑی دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو بھی، مسلمان ممالک کو بھی، یورپ کو بھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی حوصلہ افزائی ہوگی اس کی کہ وہ کسی ملک کو یا کسی پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ ہی نہیں سمجھ رہا؟ دیکھ لیں جو کچھ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، جس قسم کی بیان بازی جاری ہے، اس کے خلاف دنیا کا رد عمل جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، وہ نوٹ کرنا چاہیے کہ دنیا اس کو کس طریقے پر لے رہی ہے۔ جہاں تک ایران کی دھمکیوں کا تعلق ہے، اس میں بھی کسی نے بھی اس کا کنڈیم نہیں کیا ٹرمپ کے معاملات کو، اور جو بھی ایران کے معاملات میں جو بھی پلاننگ دنیا نے کی ہوئی ہے بڑی طاقتوں نے، اس میں یہ سب مغربی دنیا جو ہے وہ شامل ہے۔ اگر آپ وینزویلا کو دیکھ لیں، جو کچھ وہاں پہ امریکہ نے جتنی کھلی دھاندلی کی ہے، جتنی بڑی بدماشی کی ہے، اس کے اوپر کیونکہ دور پرے کا ملک ہے، جنوبی امریکہ کا ملک ہے، نہ یورپ نے کوئی ایسا خاص نوٹس لیا، نہ امریکہ یا چین، روس یا چین جو عام طور پہ ایسے بڑے ممالکوں کی اقدامات کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کیا کرتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسا اسٹرانگ رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کنڈیم کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کنڈیم تو پاکستان نے بھی کر دیا۔ عثمان جدون صاحب جو آج قائم مقام سفیر ہیں نیو یارک کے اندر، انہوں نے بھی کنڈیم کر دیا اپنی تقریر کے اندر۔ کنڈیم کر رہے ہیں تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، اس کھلی دھاندلی کے خلاف دنیا کو ایک آواز ہو جانا چاہیے کہ بھائی اس طرح دنیا کے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو جینا آرام کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ممالک نے دنیا کے دوسرے ممالک سے لے کے مدد سے زندہ رہنا ہے، وہ تو پھر محکوم قومیں بن گئے۔ پھر تو جو جس طرح چاہے گا ہم سب کہیں گے مانو ہماری، نہیں مانو گے تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم تمہارے فوجی اتار دیں گے، ہم تمہارے ملک ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ یہ تو اس وقت ایسا موقع ہے کہ اس کے اوپر پوری دنیا کی ایک آواز بلانی چاہیے، چاہے وہ کمزور ملک ہے، چاہے وہ خزانہ ملک ہے، سب کو ایک آواز کے ساتھ اس بدماشی کو یہی روک دینا چاہیے، نہیں تو یہ مزید بڑھے گی اور دنیا میں مزید تباہی کا باعث بنے گی۔ خزر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ تو دوسرے ممالک کے لیے بھی اس طرح بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں جو کچھ ٹرمپ صاحب کی پالیسی ہے وہ عام دنیا کو تو ہمیں تو نہیں پتہ لگتا نا، 100 پردوں میں چھپی بھی بات ہوتی ہے، جن کاروائی جس دن انہوں نے کاروائی کرنی ہوتی ہے کر ڈالتی ہے، اس کی ساری پلاننگ موجود ہوتی ہے۔ اب جو کچھ بھی وینزویلا میں ہوا اس کے لیے باقاعدہ امریکن صدر صاحب کو وائٹ ہاؤس ان کے فلوریڈا اس کے اندر سب کچھ دکھایا گیا، ان کو لائف جو کاروائی ہو رہی تھی، اس میں پہلے سب کچھ پلاننگ تھا۔ اب جو غریب ممالک ہیں یا جو امریکہ کی بات کو نہیں مانتے، ان کے لیے کیا کچھ انہوں نے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ تو ابھی تک 100 پردوں میں چھپی ہوئی بات ہے۔ جس دن اقدام اٹھا لیتا امریکہ تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی یہ کچھ ہو گیا۔ اور یہی کچھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران یا ایسے ممالک جو امریکہ کو آنکھ میں گھٹکتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں، جس میں زیادہ تر تو مسلمان ممالک ہی ہوں گے، اور اب اس کی کب باری آتی ہے یہ اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں ایک اطلاع مل رہی ہے کہ وہ ایران چھوڑ کے رشیا شاید چلے جائیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی جان محفوظ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں ایسی جگہوں پہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ کیا رشیا کے جنرلز نہیں مارے انہوں نے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک رشیا کا اہم جنرل جو ہے مار دیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس قسم کا ہے۔ ایران قربانی دینے والی قوم ہے، اور اگر وقت ایسا پڑ گیا تو ممکن ہے کہ امکان یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو خاطر قربانی دیں گے۔ لیکن یہ کہ بھائی اب وہ وقت نزدیک ایسا چلا جا رہا ہے جہاں امریکہ نے اقدامات اٹھانے ہیں ایران کے خلاف۔ اب آیا موجودہ ریجیم جو بھی حکومت کر رہے ہیں یہ لوگ مذہبی رہنما، آیا یہ آسانی سے حکومت چھوڑ دیتے ہیں اور انتخابات کروا دیتے ہیں آزاد، جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ وہاں پر امریکن پالیسیز کے تحت جو ہے وہ انقلاب وہاں پہ لایا جائے گا، جس میں خود ممکن ہے کہ خود زیادہ خونریزی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ
فوج کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، یا فوج ایسے جگہ سے انہوں نے ڈھونڈ لی ہو جو وہاں پر ایسے اقدامات اٹھا دے. لیکن باہر جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا وقت اب بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ قریب ہے. اور امریکہ کو سرزمین سے کسی سے ان کو سروکار نہیں ہوتا. وہاں تو ان کو حکومتیں وہ چاہیے جو ان کی بات مانے، جو ان کی مرہون منت ہو. اور اس کے لیے انہوں نے اس سے پہلے بھی مڈل ایسٹ کے اندر ایسی حکومتیں قائم کی ہیں، چھوٹی کی ہے. جو بھی ڈکٹیٹر وہاں موجود تھے، چاہے وہ صدام تھا یا جو بھی تھا، اس کو انہوں نے فارغ کیا ہے. بشر کو آپ کو پتا فارغ کرنے میں کتنا وقت لگا ہے، کتنی محنت میرا کرنی پڑی ہے، لیکن وہ کر کے رہے ہیں. اسی طرح امریکہ کے بارے میں بھی، ایران کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے، وہ اب ہو کے رہنا ہے. اس کے لیے بس وقت کا انتظار ہے. پاکستان کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ اگر فرض کرے امریکہ پاکستان کو کوئی آرڈر دے تو اب ماننا پڑے گا اس میسج کے بعد کہ ہم جس کو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہیں بھی امریکہ کو نہ کر سکے. اس لیے آپ جو بھی آپ کو ہے، آپ کو اپنی ملک کی مطلب جذبات کی قربانی دینی پڑے یا اپنے مذہبی خیالات کی قربانی دینی پڑے، جو امریکہ نے آپ سے لینا ہے کام وہ آپ کی قیادت کرنے پر تیار ہے. جو بھی اس وقت جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور وہ ان سے کروا لیں گے. خاص انڈیا فرض کرے اس کو اگر امریکہ کو اس سے کام لینا چاہے تو وہ تو سامنے کھڑے ہو جاتے، پاکستانی کیوں نہیں سامنے کھڑے ہو سکتے؟ اس لیے کہ امریکہ کے پاس $45 ارب اس کا سب وہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اگلے ہفتے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا ہفتہ حکومت پاکستان نے پیمنٹس کیسے کرنی ہے. امریکہ تو مطلب انڈیا کے اندر تو کسی دوست ملک میں پیسہ نہیں کھوایا ہوا کرنسی کو سہارا دینے کے لیے. ہمارے پاس تو ہم کس چیز کے انہیں ملنا ہے، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ چین ہو، سب کے ساتھ کے سہارے جو میں سے زندہ ہے. تو امریکہ کا مطلب انڈیا کا پاکستان کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں اتنی دنیا حالات، جرمن چانسلر جو ہے وہ مشرق بعید میں سب سے پہلا دورہ جو ہے ایشیا میں دوسرا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے. 11 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک وہ جو بڑا ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، بڑے بڑے بزنس ہے اس ڈیلیگیشن میں شامل ہے، انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں. ہمارے کون جاتا؟ کبھی سنا آپ نے کہ ہمارے بھی ساتھ جو انڈسٹریل ملک ہے دنیا کے اندر وہ ہمارے ملک کا دورہ کرتے ہیں، وہ وہاں جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کا سرمایہ محفوظ ہے، جہاں انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شادی ترقی ہو رہی ہے. اس لیے اپنے کو وہ وقت گزر گیا جب آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کیا کرتے تھے. انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے لحاظ سے. خاصا کب تک یہ پاکستانیوں کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا رہے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو لیڈرشپ ہے ہی نہیں کسی قسم کی بھی، سب کٹ پتلی ایک دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے گورنمنٹ بیٹھے ہوئے اور انہی چیزوں کا ظاہر ہے بڑی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہے. تو پاکستان کا کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل آنے والے دنوں میں؟ اور دیکھیں پہلے تو ہم وہاں پاکستان کے عوام جو ہے وہ انصافی لیڈروں کی نعرہ بازی کے چکر میں یہی سمجھتے تھے کہ ہاں دنیا ایسی چل رہی ہے اور ہم بھی ایک ترقی کا حصہ ہے. لیکن اب تو دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ بھئی ہم ترقی نہیں کر رہے بلکہ ہم پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں، پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اب لوگوں کی آنکھیں تو کھل گئی ہیں لیکن اس کے خلاف رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. جب تک رد عمل سامنے نہیں آئے گا اسی طرح زندگی جو ہے وہ گزرتی رہے گی. ہر دوسرے ملکوں کے سہارے لے لے کے ہم جو ہے وہ اپنا بجٹ پورا کرتے رہیں گے اور اپنے خسارے جو ہے کر کے اپنا وقت گزارتے رہیں گے. حضرت اقوام متحدہ اگر کہے یا دنیا کہے امریکہ کو فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے یا آپ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ نے کئی دفعہ یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریریں ہو جاتی ہیں، اقوام متحدہ کنڈم کر دیتی ہے، لیکن بات وہی وہاں وہی رہتی ہے کیونکہ امریکہ سب سے بڑا بجٹ، یونائٹڈ نیشن کا سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ امریکہ پے کرتا ہے اور اسی کے سارے اقوام متحدہ جو چل رہی ہے. اس لیے بیان ضرور دے دیتے ہیں، سیکریٹری بھی بیان دے دیتا ہے، لیکن جو امریکن پالیسی ہے وہ وہاں اپنی جگہ قائم رہتی ہے. یہ ہم نے آج کب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ چل رہی ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے
یہ ورلڈ جو سوئٹزرلینڈ میں یہ سیٹ کا جو محکمہ ہے اس کا بجٹ روک لیا تھا. لالے پڑ گیا تھا کہ نہیں پڑ گیا تھا آپ کو؟ اس لیے کہا جائے گا تو امریکن پیسہ دیتا ہے تو وہ ادارے چلتے ہیں ورنہ تو ختم ہو جاتے ہیں. اندرونی طور پہ ٹرمپ کو کوئی ایسی کوئی مشکل آ سکتی ہے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں جس طرح کے بیانات؟ دیکھیں وہ ملک میں تو ان پاپولر ہو رہا ہے، جہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے اس سے رزلٹ یہی سامنے آ رہا ہے کہ وہ ان پاپولر ہو رہا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اب دیکھیں 2 سال پورے ہو جائیں گے اس کے بعد جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے سینٹ کے، وہاں ہو سکتا ہے حالات بدل جائے کہ وہاں پہ سینٹ میں ان کو اکثریت نہ رہے، وہ ڈیموکریٹک کو اکثریت مل جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح کھلے ہاتھ کے ساتھ وہ اپنی من مانی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا ٹرمپ جو ہے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، یہ بیانات جو دیے جاتے ہیں ان کی، جس طرح ابھی خان صاحب نے بھی بتایا کہ وہ کی کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنے والا صرف ایک وہ کام کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. طاقت ہے، کمزور ہے. اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. طاقتور جو بھی ممالک ہے جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، یا جو بھی سلطان ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ دوسروں کو اسی طرح اٹھا بھی لیتے تھے، قید خانوں میں بھی ڈال دیتے تھے، مار بھی دیتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا. تو تبدیلی جو آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا سٹائل چینج ہو گیا، باقی چل اسی طرح رہا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. پاکستان کے ہمارے جو علماء ہیں، یا جو ہمارے علماء نے پبلک کی تربیت کی ہوئی ہے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، کوئی بھی پرابلم ہو جائے، غیر قانونی کام یہ کرے یا پھر کسی بھی جرم میں مبتلا ہو، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ لکھ دیں گے یہ جناب قادیانیوں کے کہنے پہ ہوا ہے، یا قادیانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، احمدیوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور اپنے اوپر یہ کوئی چیز نہیں لیں گے. ہمارا جو مولوی ہے اس میں یہ بڑی خوبی ہے، ویسے وہ کتنا بڑا بھی مجرم ہو، اس کی میں مثالیں آپ کو چند دے دیتا ہوں. یہ کیا قصہ ہے ابھی بتاتا ہوں یہ بھی آپ کو. پچھلے دنوں ایک مولوی تھا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا. وہ کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اور پھر وہاں محلے والے پہنچ کے انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ اب تم نے کیا کیوں کیا، بعد میں پولیس کے حوالے کیا گیا. اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، شیطان کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہوا ہے، شیطان نے اس کو مجبور کیا کہ یہ غلط کام کرے. یہاں سے آپ حساب لگائیں کہ شیطان کی یہ کتنی بات مانتے ہیں، اللہ کی نہیں ماننی، جس طرح وہ مولوی کا بیان تھا. اور اپنے آپ کو کہتا میں تو بے قصور ہوں. اس پر پولیس والے بھی حیران تھے، اس پر پبلک بھی وہاں کی حیران تھی. تو یہ جو طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا واردات جسے کہہ سکتے ہیں. سعد رضوی کا گھر ہے، ہم نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا، وہاں پہ وہ غیر قانونی جو بنا ہوا تھا، وہ گورنمنٹ آج کل جس طرح تجاوزات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، انہوں نے گرایا. اب جناب سوشل میڈیا پہ یہ خبر لگا دی گئی کہ اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے. اب وہاں پہ ہر محلے میں، ہر سڑک پہ، فیصلہ آباد، لاہور، جو بھی علاقے، چنیوٹ، چناب نگر، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تجاوزات پہ قبضہ کیا ہوا، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کی جو ہے وہ صفائی کرا رہی. اب وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، جب آپ نے کام ہی ایک غلط کیا ہوا ہے اور غلط طریقے کے ساتھ چیزیں ہیں. فرض کرے لوگ روزانہ باہر رکھ دیتے ہیں، اور روزانہ آ کے کہتے ہیں یار ان کو اندر رکھ لو، پھر وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی ظلم ہوا، پھر یہ کہتے ہیں ہمارا قصور بھی نہیں. یہ نہیں کہ مولویوں کی حالت ہے، پبلک بھی ایسی ہے. پبلک بھی، ان کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ جو ہے کام نہیں کرتے، اور وہ کہیں گے جی ہم بے قصور ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ہم نے پچھلے دنوں بتایا تھا ڈسکا جو مسجد تھی، اور بھی مساجد بنی ہوئی ہیں. مجھے جب میں نے کامنٹس دیکھے تو وہاں نظر پڑی، تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کئی ایسے ان کے پروجیکٹ ہے جو نجائز قبضہ کر کے وہاں پہ بنائے گئے. اور وجہ یہی تھی کہ علماء کے ذہن میں تھا کہ ہم جہاں جائیں جو مرضی کرے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو.
ہمیں کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ ہم ان کو چلاتے ہیں، یہ ہمیں نہیں چلاتے۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بغیر مولوی کے ہمارا ملک نہیں چلتا، ملک کیا محلہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے مولویوں کے کہنے پہ چلنا ہے۔ مولویوں نے ہمیں کہا ہوا کہ آپ کی بخشش بھی ہمارے کہنے پہ ہی ہوگی، اور مولویوں کے کہنے پہ پھر ہم وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے شاید مولویوں کی بھی بخشش نہ ہو کل کو۔ انہوں نے آپ کی کیا کرنی، اپنا بھی بیڑا گرک ہوا ہوا۔ تو یہ پوسٹ لگائی گئی کہ قادیانیوں کے کہنے پہ، احمدیوں کے کہنے پہ یہ گھر جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ہی میرا خیال ہے کہ بچوں والی بات ہے، اور ویسے ہی ہنسی آتی ہے اس طرح کی پوسٹ دیکھ کر، لیکن پہلے کا کچھ نہ کچھ تو چلو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ مولویوں کی اپنی حالت ہے، اور اپنے آپ کو یہ بالکل کہیں گے ہمارے سے زیادہ پاک صاف کوئی نہیں، مگر جتنی گندگی کے ڈھیر یہ ہے، جتنی گندگی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جو پاکستان کی میں اکثر بتاتا ہوں حالت دیکھتی ہے، اس میں اہم کردار ان علماء کا ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کو غلط راستے پہ لگایا، اور اس کے یہ آپ نتائج دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ بھگت رہے ہیں، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور یہی نہیں کہ صرف وہاں پہ یورپ میں آ کے بھی پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ کئی ایسے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا یہ یورپ ہے نا، یہاں پہ 1 سینٹی میٹر جگہ بھی کوئی کسی کی نہیں کنٹرول لے سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا۔ ایسے کیس انگلینڈ میں میری نظر سے گزرے کہ تھوڑی سی جگہ کا مسئلہ تھا، اور جج نے اتنے سخت فیصلے دیے، اس نے کہا کہ اتنی جگہ کے لیے آپ عدالت میں آئے ہو، عدالت کا وقت ضائع کیا، اور یہ آپ کو پتا تھا دونوں گھروں کو کہ کس کی یہ جگہ ہے۔ ہمارے تو وہاں پہ عام یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب مسجد بھی غلط جگہ پہ بنتی ہے، وہ مدرسے بھی غلط جگہ پہ بنتے ہیں، مولوی یہ فضل الرحمان اس کے بیٹے کے یہ جو پلازے شلازے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، یہ جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ ہے اصل میں قبضہ کرو۔ اب انہوں نے کر لیا ملک پہ قبضہ، اب عوام کا جو قبضہ ہے ان کو اسی تکلیف دے رہا ہے کہ عوام کو کسی طرح انہوں نے وہاں پہ ایسے حالات پیدا کرنے کہ عوام اپنی ٹینشن میں زندگی گزارتی ہے، اور عوام گزار رہی ہے، عادی ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا جی ہائی کورٹ نے کہا کہ جو یہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو روکتے ہیں، اب جناب فلاں شرط ہوگی فلاں ہوگی، وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کی اوقات کیا ہے؟ ہائی کورٹ کو پوچھتا کون ہے؟ سپریم کورٹ کو پوچھتا کون ہے؟ آپ کی کوئی ہے حیثیت؟ آپ ان ججوں سے میں پوچھوں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یا خود غلط راستے کے ساتھ یہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کرسی تک بھی پہنچے ہوئے وکلا ہے ان کی بھی یہی حالت ہے، اور آ کے اس طرح کے آرڈر جاری کرنے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے فرق پڑ جائے گا۔ جو حرام خور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو جو اوپر سے ہدایت آئی کہ آپ نے کیا کرنا، وہ اسی طرح کی کارروائی کریں گے، اسی طرح کا کام ڈالیں گے، اور وہ اگر آپ رشوت نہیں دے سکتے، آپ کے پاس چاہے اصلی ویزا ہے، چاہے آپ کسی کمپنی میں جا رہے ہیں، یہ سب ان کے اوپر کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جانے دیتے یا آپ کا بیڑا گرک کر دیتے، کیونکہ وہاں پہ جو حالات پاکستان کے موجود ہیں اس میں نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، پاکستان سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ آج بھی غیر قانونی طور پر پاکستان سے ہزاروں لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے وہاں سے ایران کے راستے دائیں بائیں جہاں کسی کا دل لگتا ہے دا لگتا ہے وہاں سے وہ نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب یہاں سے نکل۔ اب یہ بھی کہہ دو یہ بھی قادیانی کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مولویوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دوسروں کے اوپر اس طرح کے الزام لگانا بند کر کے اپنی حرکتیں ٹھیک کریں، اپنی تربیت ٹھیک کریں۔ ان میں سے اکثر مولوی ایسے ہیں، بدبخت بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو عوام سے پیسہ لے کے عمرہ حج پہ بھی جاتے ہیں، مگر وہاں جا کے بھی یہ کچھ نہیں سیکھتے، وہاں جا کے بھی ان کو عقل موت نہیں آتی، وہاں سے واپس آ کر اسی جہالت کی دلدل میں دوبارہ گھس جاتے اور باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے ہی ان کو حرام کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ ہڈی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ان کے لیے وہ ہڈی جو ہے وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے، نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ ان کو دنیا کی فکر ہے، نہ ان کو عوام کی فکر ہے، نہ ان کو
اپنے گھر والوں کی فکر ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بھی گھر کا بندہ جو ہے وہ مولوی تیار ہوئے تو تاکہ روٹی سسٹم جو ہے وہ جس طرح بھی ہے وہ چلتا ہے۔ پاکستان میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہبی نفرت میں ہم لوگ اتنے پہنچ چکے ہیں کہ 13 سال تک بے گناہ بندے کو جیل میں بند کیا، اور اس پہ کیا تھا جی؟ توہین مذہب کا پرچہ۔ بعد میں عدالت نے کہا جی یہ رہا کر دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بے گناہ لوگ وہ جو جیلوں میں وہاں پہ سڑ جاتے ہیں، وہاں مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، مگر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب اس کی 13 سال کی زندگی جو ہے اس کا ذمہ دار کون؟ کئی قتل کے جرم میں لوگوں کو 25 سال بعد 35 عمریں گزر جاتی ہیں، وہ بیچارے باہر نہیں آتے۔ تو یہ جو عدالتیں ہیں 13 سال بعد فیصلہ کر رہی، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ آپ یہاں جج تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے جی وہ جج مر گیا، غرق ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، اب نیا جج آ گیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو وہ 13 سال میں اس کی فیملی کے پاس ساتھ کیا گزرا، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مرد گھر پہ نہ ہو کیا حال ہوتا ہے اس کے گھر والوں کا، وہ میرا خیال ہے ایسے گھر بے شمار ہیں جن کو اس چیز کا تجربہ ہے۔ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سبق سیکھتی ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہمارے تو ہر روزانہ اس طرح کے کیس آتے ہیں، اس طرح کے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے مظلوم لوگ جو پچھلے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں، وہ اگر احتجاج کرنا چاہے تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پریس کلب میں جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے آپ کیوں لینے آئے پریس کلب میں، کیا لینے آئے؟ تو یہ اس لیے میں نے کہا یہ جو جج سسٹم پاکستان میں لانتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے عوام کو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی خبر ملے گی جس سے عوام کے زخموں پہ کوئی یہ نمک رکھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں رکھ سکتے ان کے زخموں کے اوپر، کوئی ٹھنڈک والی بات نہیں وہاں پہ۔ تو اس طرح پاکستان میں جو ہمارے اس میں یہ نہیں ہے، یہ ہمارے سیاستدان مولوی کی بات نہیں ہے، یہ بھی دوسرے پہ ملبہ ڈالیں، ہمارے وہ والے بھی کیا نام لینا وہ بھی دوسرے پہ ڈالیں، سب کہتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، کیسا زبردست ملک، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ وہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا آپ کو، وہ 2 بندے لڑ پڑے، تیسرے کو بلایا یار فیصلہ کرو، اس نے پہلے کی بات سنی، کہتا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور دوسرے کی سنی، کہتا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب ایک بندہ اور بھی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کیا فیصلہ ہوا، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کہتا کہ یار تم ہی ٹھیک رہے۔ تو ہمارا تو یہ سسٹم چل رہا ہے پاکستان، ہمارے وہاں پہ جو آج کے حالات آپ دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے بات چیت ٹیلی فون پہ بھی ہوتی ہے، فراڈ کے کئی نئی طریقے سیکھے ہوئے۔ میں فیس بک پہ تھا تو کچھ 6 ماہ پہلے ایک خاتون نے میسج کیا، بات چیت ہوئی، کہنے لگی میں ہاسپٹل رات رہ کے آئی ہوں، یہ 6 7 8 ماہ پہلے کی بات، شاید زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ امی کے 2 وال باندھ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ابو فوت ہو چکی ہے، ابو پولیس میں تھے۔ اچھا جی، اس وقت اس نے کہا کوئی آپ ہیلپ کرو۔ جب میں یہ محسوس ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہی، میرے فیس بک کے 3 4 اکاؤنٹ ہیں، اب کوئی پچھلے دنوں 3 دن پہلے اس لڑکی نے دوبارہ وہاں پہ میسج کیا کوئی دوسرے نام سے، تو میں نے پوچھا کیا کرتی ہے؟ کہتی میں ٹیچر ہوں، یہ ٹیچر کی حالت میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ میں نے کہا پھر جب بات ہوئی تو کہتی میں تو ابھی ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، مجھے وہ کیس سال پہلے والا یاد آ گیا، اور جب اس سے میں نے نمبر لیا تو نمبر پر میرے پاس پہلے بھی سیو تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہی سال پہلے والی کہانی، بندہ کہانی بدل لیتا ہے، تو مجھے وہ پرانی اس کی کہانی یاد آ گئی کہ 2 لاکھ روپے جمع کرایا، 2 لاکھ روپے کی اور ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ میسج آیا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے یا جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے تو جو کوئی حقدار ہوتا ہے اس کا بھی حق یہ مار لیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ہمارا کیونکہ روزانہ لوگوں سے بات چیت پاکستان سے، جب کوئی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے ضروری بات ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، حکمران مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، امام مانگنے پہ لگی، مولوی مانگنے پہ لگے ہوئے، ٹھیک ہے، مذہب کی بڑی ان کو فکر۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔
سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ کسی بھی قوم کی اخلاقیات کو تباہ کرنا، اس کی نوجوان نسل جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کو غیر اخلاقی جو بھی وہاں پہ کام چلتے ہیں اس میں ملوث کر دو، اور ہماری قوم جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویڈیو 7 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی ہے، اس کے بارے میں آج پھر بات کریں گے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا، لیکن اب پولیس حرکت میں آ گئی۔ CCD کے جو چیف ہیں ان کے بیانات سامنے آئے ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ جو میری نام کا بندہ ہے، شاید اس کا نام عمیر ہے، اس کو گرفتار کیا گیا۔ فی الحال تو وہ ہاسپٹل میں، لیکن وہاں سے سیدھا وہ پولیس اسٹیشن جائے گا اور FIR درج کرائی جائے گی۔ ہمارا جو پاکستان کا سسٹم ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہاں پہ کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی برادری کا پرابلم آ جاتا ہے، کبھی غریب امیر کا فرق آ جاتا ہے، کبھی گھر والے نہیں مانتے، کبھی عمر کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو کیس ہے اس وقت جو FIR کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس ویڈیو کی وجہ سے آج آپ جائیں سوشل میڈیا پہ تو نوجوان لڑکیاں بھی اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں، لڑکے بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ غیر اخلاقی ویڈیو جو ہے اس کو کیسے وائرل کیا گیا، آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو یہ بھی بتائیں۔ یہ جو دونوں ہیں، عورت کا نام جو ہمارے ذرائع نے بتایا رخسانہ ہے، اور میری، ان کا تعلق 5 سال سے تھا۔ اس خاتون کی عمر زیادہ ہے، کوئی 35 سال بتائی جا رہی ہے، اور یہ جو بندہ ہے یہ 28 سال کا ہے۔ یہ دونوں رابطے میں رہے، عورت کی شادی کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ چوری چھپے ملتے رہے اور غیر اخلاقی کام کرتے رہے۔ اب اس میں کئی سوالات ہیں کہ جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس کے بھائیوں نے یا کسی نے کون سا ایسا کردار ادا کیا؟ اگر یہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی گئی؟ یہ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا نہیں ہے، اور یہ اس گناہ کے راستے پہ چلتے رہے۔ اور اس کے بعد جو ویڈیو بنائی گئی وہ اپنے گھر والوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اس سے جو چیزیں سامنے آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو کہا ہو کہ اس لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کرو، لیکن عمر کی وجہ ہو یا کیا وجہ ہے، جس طرح وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیسے کا بھی پرابلم تھا، اور جس کی صاف ظاہر ہوتا ہے غربت اور امیر میں جو فرق ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں آج کے پروگرام۔ یہ جی پاکستان میں اس طرح کی ویڈیو اگر کوئی بناتا ہے تو اس کے لیے 5 سال جیل کی سزا ہے، اور یہ FIR درج کی جائے گی، عورت کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور جس بندے کو تو انہوں نے گرفتار کر لیا، یہ 5 سال تک جیل میں رہیں گے، اور جو ان کے گھر والوں کی ذلت و رسوائی ہوئی اس کا میرا حال کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی آپ غلط راستہ اختیار کریں گے صحیح راستے چھوڑ کے، تو وہاں پہ ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی ایسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہو جائیں گے جس کے آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑے، ویسے تو بڑے چرچے ہیں، لیکن ان چرچوں کے ساتھ ہی یہ باقی کی 5 سال جب جیل میں گزاریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تھانے کچہری کے جب چکر لگائیں گے تو وہاں پہ ان کو میرا حال ہر چیز جو ہے صاف نظر آ جائے گی۔ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ اس خاتون کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کا میرا خیال مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری پولیس ہے اس کے کارنامے آئے دن ہر جگہ پہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ان کو پکڑ کے سزا نہ دی جاتی، اور یہ ابھی تک تو نہیں دی کہ یہ ظاہر عدالت میں جائے گا کیس، کیونکہ CCD کے جو چیف ہے انہوں نے کہا جی ہم اس طرح کی ویڈیو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی، اور یہ کس نے ڈالی یہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اس طرح ہم اپنے معاشرے کی بچیاں اور بچے خراب نہیں کرنے دیں گے لوگوں کو۔ اگر ان کو سزا نہ ہوتی یا انہیں سزا نہ ہوئی تو پھر اور بھی لوگ اس طرح کی ویڈیو بنا کے تو یہ بے شرمی کی تمام حدود جو ہے وہ پار کریں گے۔ ویسے تو ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے کام ہیں وہ کئی دفعہ تو
جانور بھی شرما جاتے ہیں کہ ہم یہ جو انسان ہے یہ کس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، تو ہم ان سے بہتر ہیں۔ یہ جی ضد بازی تھی اس رخسانہ جو عورت ہے اس کی کہ یہ جو ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ ڈالی جائے۔ اب یہاں بھی بلیک میل کا جو پہلو نظر آ رہا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ بندہ جو تھا لڑکا یہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ شادی کرو۔ اب اس عورت نے یہ ویڈیو پھر وائرل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ ڈال دی، سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ شادی تو اب بھی نہیں ہونی، لیکن جو ذلت اور رسوائی جو بدنامی ہے وہ میرا خیال بہت زیادہ اس وقت چلے گی، اور اس کی فیملی کے لیے جو مسائل بنیں گے آگے جا کے، یہ لوگ باہر اندر جہاں بھی جائیں گے جس طرح لوگ ہمارے معاشرے میں ان کو دیکھیں گے، وہ میرا خیال مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اس غلط عورت کی وجہ سے، ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے، اور ایک ویڈیو بنا کے یہ جو لوگ کیمرے لے کے پکڑ کے ویڈیو بناتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ اچھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، برائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی وجہ سے کتنی برائی معاشرے میں پھیلی، کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی، اور کتنے لوگوں کے جو اس سے دیکھنے کے بعد اپنے آپ میں جو غلط راستے پہ چلنے کے لیے انہوں نے کوشش کی یا کر رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا اس کا ابھی اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی۔ تو یہ جناب آج آپ جو پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے، لیکن یہ بہت زیادہ تھی۔ اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ ویڈیو بنا کے، اور اس میں کوئی نہیں دیکھتا اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال، اپنی عزت کا خیال، اور اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ یورپ میں ہوتی تو کسی کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی، کیونکہ یورپ میں یہ سارا کچھ نارمل ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سوری۔ لیکن ایک اسلامی ملک میں رہ کے آپ اس طرح کی حرکت کریں، اس طرح کا کام کریں، تو وہاں پہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک جہالت کا بھی ثبوت ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، علم نہیں ہے، جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نہ ہمارے سیاستدانوں نے اس طرح توجہ دی، نہ ہمارے علماء نے اس طرح توجہ دی، اور قوم جو ہے جہالت میں کافی ترقی کر رہی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں، جو سمجھدار لوگ، دوسرے تو کسی کی تصویر جب میں نے کل بتایا تھا لگا کے کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، تو یہاں سے اپنی قوم کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے اندر لوگ جو ہے جن میں شعور ہے، کتنے ہمارے لوگ ہیں جن کے اندر عزت ہے، جن کے اندر احترام ہے، جن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شعور نام کی چیز ہے۔ ناظرین، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی پاکستان کے حالات ہیں وہاں پہ آج کے دور میں بتایا جا رہا ہے 1 کروڑ سے زیادہ خواتین ہیں جو 35 سال سے زیادہ عمر کی، اور وہ ابھی تک شادی نہیں ان کی ہوئی۔ معاشرے میں برائی پھیلتی جا رہی ہے، اور جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں بڑی ہم غور فکر کرتے ہیں۔ جو ذات پات کی میں نے بات کی کہ یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، تو کوئی بھی مناسب رشتہ ہو، اور جہاں لڑکی لڑکا چاہے وہاں کوشش کریں کہ رشتہ کر دیا جائے۔ اس ویڈیو سے یہ بھی آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ غلط یا زبردستی رشتہ کرتے تو وہاں پھر بغاوت ہوتی ہے۔ اب یہ لڑکی جو ہے یا عورت جو رخسانہ ہے، یہ 5 سال سے اس کے ساتھ ملتی تھی اور اس کے ساتھ غلط کام کرتی، تو شادی کا کیا فائدہ ہوا؟ شادی کسی اور سے ہوئی اور ملنے سے رہی ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ نشے میں ہوا، یہ دونوں بتائے جا رہے کہ نشے میں تھے، چرس پی ہوئی تھی، شراب پی ہوئی تھی، جو مرضی تھا، مگر معاشرے پہ جو ان کی گندی ویڈیو کا اثر پڑا ہے اس کی سزا انہیں ملے گی۔ جج صاحب کو تو ویسے چاہیے 5 سال کی بجائے انہیں لمبی سزا دیں تاکہ یہ عبرت بنے اور لمبا کیس نہ کریں۔ جتنی جلدی ہو، اس میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں، کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی دونوں گواہ ہیں، یہ خود ہی سارے بیانات دے رہے، تو کوئی تاریخ پر تاریخ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جلد سے جلد ایسے کیسوں کی سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہو۔ ناظرین، کبھی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں،
کبھی بھی کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کرے جس سے آپ کی رسوائی ہو، آپ کے گھر والوں کی رسوائی ہو، اور یہ جو بدنامی کا توق ہوتا ہے یہ نسلوں تک پھر آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ لوگ ان چیزوں کو نہیں بولتے، لوگ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو پھر ایسی مثالیں دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جو بعد میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے بھائیوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس خاتون کے، اس کے ماں باپ اگر ہیں تو انہوں نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے، اور وہ آج سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس گندگی کو پیدا کر کے کتنا بڑا گناہ کیا۔ آج وہ شرم سے ظاہر ہے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ تو یہ ماں باپ کا بھی اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا، لیکن غلطی وہی ہے کہ جہاں یہ چاہتی تھی وہاں اس کی شادی کرنی چاہیے تھی۔ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے اگر اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آج وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت اگر ہم نے اس کو روکا ہے، اب میری علم میں تو نہیں ہے، تو کیوں نہ اس وقت ہم اسے یہ فیصلہ کرنے دیتے تو آج ہماری یہ رسوائی نہ ہوتی، اور یہ جو گندگی آج ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہے اس سے معاشرے کو جو نقصان پہنچا وہ بھی نہ ہوتا۔ ناظرین، کوشش کرے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اچھے دوست بنائیں، برے لوگ، بری صحبت سے بچے۔ ہر جگہ پہ پاکستان میں بلیک میلنگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی رنگ میں کوئی کسی کی ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرتا ہے، کوئی کسی کی ویڈیو، کیونکہ یہ لڑکے کا کہہ رہا ہے کہ میں اس حق میں نہیں تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ ڈالی جائے۔ اس لڑکی یا خاتون نے اس وجہ سے یہ ویڈیو ڈالی کہ یہ شادی جس طرح میں نے آپ کو بتایا، تو یہاں بھی بلیک میل کرنے کے بعد شادی ہونی تھی، اور شادی کب تک یہ چلنی تھی، اور عمر کا یہ فرق ہے، اور اس عمر میں میرا حال ہے 5 7 10 سال اگر عورت بڑی ہے تو زیادہ تر یہ شادیاں بھی نہیں چلتی۔ آج کا یہاں پہ بڑا یہ رواج چلا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا انگلینڈ میں ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے آیا، اور وہاں ایک عورت تھی برٹش پاکستانی، 3 بچوں کی ماں، کسی مارکیٹ میں گئے، وہاں پہ ہیلو ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد ایک دردناک انجام وہاں کا ہوا۔ اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کرے، اپنا گھر بار اجاڑ لیا، سب کچھ اجاڑ لیا۔ یہ یورپ میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، کئی ایسی مثالیں ہیں کہ اپنے سے 10 سال چھوٹے لوگوں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں، بعد میں وہ 2 4 سال چلتی ہیں، کیونکہ خواتین جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور وہ ان کو قابو میں کرنے کے لیے اس پیسے کا استعمال کرتی ہیں، اور ان کو پھر ظاہر سہولت مل جاتی ہے، اور وہ جو بھی لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے چلو جو ایسے بھی ہے چل رہا ہے سلسلہ۔ آج آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پاکستان میں کوئی بھی قوانین سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر آپ نے اس کے بعد کسی اور نے بھی یہ کام کیا تو نصیحت پکڑیں اور کوئی بھی غلط حرکت نہ کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، مگر اچھے طریقے سے بھی کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور کو آپ دیکھ